الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيء إلا يسبح بحمده صدق الله مولانا العظيم۔ احباب ذی وقار، مثنوی مولوی معنوی کا آج ہمارا یہ 27واں درس ہے۔ آج جمادی اخری کی 5 تاریخ گزری ہے، تو قمری تقویم کے اعتبار سے 5 جمادی اخری حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کی تاریخ بھی ہے۔ تو اس مناسبت سے حصول برکت کے لیے آج ہم آپ کی مثنوی شریف کے درس کی اس محفل میں سب حاضر ہیں۔ ماقبل میں ایک بادشاہ کا جو واقعہ آپ ذکر فرما رہے ہیں کہ جب اس نے آگ جلائی اور جو اہل حق ہیں ان کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے ان کو نہ جلایا، تو اس نے آگ سے گفتگو کی کہ اے آگ، جلانا تو تیرا کام ہے، لیکن اب ایسا کیا ہوا کہ تو جلا نہیں رہی؟ تو پھر اس کے ضمن میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ آگ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے اور اس کی بندگی کرتی ہے، لہٰذا جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہ ہو تو آگ میں یہ مجال کہاں کہ وہ کسی کو جلا دے۔ اسی معنی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ آگ تو ایک عنصر ہے نا، تو آپ نے اب 4 گانا جو عناصر ہیں ان کا ذکر فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں باد و خاک و آب و آتش بندہ اند، با منو تو مردہ با حق زندہ اند۔ ہوا ہو، خاک ہو، آب ہو یا آگ ہو، یہ جتنے بھی عناصر 4 گانا ہیں، یہ اللہ رب العزت کے حضور اپنا ایک حق بندگی ادا کرتے ہیں، اور مؤثر حقیقی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے۔ کوئی بھی عنصر ہو اس میں اپنا جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ وہ کوئی کسی سلسلے کو آگے بڑھا سکے جب تک کہ اللہ رب العزت کا حکم نہ ہو۔ پھر آگے آپ نے ایک اور بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ با منو تو مردہ با حق زندہ۔ یہ ہوا ہو یا خاک ہے یا اسی طرح آب ہے، آتش ہے، ان کے اندر زندگی کا شعور ہمیں تو نہیں، کیونکہ ہمارے کچھ ایسے اصول ہیں جو ہم نے حیات کے حوالے سے بنائے ہوئے ہیں، تو جس جگہ پہ وہ اصول ہمیں کار فرما نظر نہیں آتے ہم اس کی حیات کا انکار کرتے ہیں، لیکن رب کریم جو ہے وہ تو جانتا ہے نا جی، اور اس کو یہ بات جو ہے معلوم ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اس کے حضور زندہ ہی ہے، اور ایک حق بندگی جو ہے وہ ادا کر رہی ہے، اور اپنی بندگی کا اس کی بارگاہ میں جو ہے وہ اعادہ کرتی رہتی ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ دیکھیں، جب روح جو ہے وہ جسم کے ساتھ ہوتی ہے تو وہاں پر حیات ہوتی ہے، تو روح الارواح جو ہے، ظاہری بات ہے اللہ رب العزت کی معیت فقط انسانوں کے ساتھ تو نہیں، اللہ رب العزت کی معیت تو اس پورے جہان کے ساتھ ہے، اور رب کریم کا احاطہ جو ہے وہ اس پورے جہان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو رب کریم جو کہ روح الارواح ہے، اس کی معیت جو ہے جب کسی کو حاصل ہوگی تو وہاں پر حیات کا انکار پھر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ایک روح جو ہے وہ فقط جسم سے جب ملتی ہے تو وہاں پر حیات ہے، تو اس روح کو جو تخلیق فرمانے والا ہے، وہ روح جس کا امر ہے، جس کا حکم ہے، اس کی معیت جو ہے جب وہ کسی چیز کو حاصل ہو تو وہاں حیات کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں بہت جگہ پر یہ بات جو ہے آپ اس کا اعادہ کرتے رہیں گے کہ جتنے بھی جمادات ہیں وہ سب کے سب جو ہے نا ان کے اندر زندگی پائی جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں،
قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں جو اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ جتنے بھی جمادات ہیں یہ اپنی ذات میں شعور بھی رکھتے ہیں، حیات بھی رکھتے ہیں، ادراک بھی رکھتے ہیں. جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ رب العزت کی حمد بیان نہ کرتی ہو. ہر ایک چیز، جمادات ہیں یا اشجار ہیں، جو بھی چیزیں ہیں اس پوری کائنات کی، ایک ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی حمد بیان کر رہا ہے. ظاہری بات ہے کہ زندگی ہے تو حمد ہو رہی ہے نا جی. پھر اسی طرح رب کریم نے فرمایا قد کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز جو ہے وہ اپنی نماز یعنی اپنی عبادت کا طریقہ بھی جانتی ہے اور اپنی تسبیح کا طریقہ بھی جانتی ہے. اسے اپنی عبادت کا طریقہ بھی معلوم ہے اور اپنی تسبیح کا طریقہ بھی معلوم ہے. اسی طرح رب کریم نے ارشاد فرمایا ان منہا لما یہبط من خشیت اللہ، ٹھیک ہے نا، کہ بہت سارے پتھروں میں ایسے بھی ہیں کہ جو پہاڑوں سے لڑک جاتے ہیں اللہ رب العزت کے خوف سے. تو وہ خوف ان کے اندر کہاں سے آیا؟ وہ اللہ رب العزت نے ان کو حیات عطا فرمائی ہے تو پھر ہی ان کے اندر یہ خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے نا جی. اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ رب العزت کی خشیت کے اندر جو ہے کیسے لرزتا ہے. تو یہ ساری آیات جو ہیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو جمادات ہیں وہ بھی اپنے تئیں ایک شعور رکھتی ہیں، ایک ادراک رکھتی ہیں اور ان کے اندر حیات پائی جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ان کی اس حیات کا اور ان کے ادراک کا جو ہے وہ شعور نہیں ہے. اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا جبل یحبنا ونحبہ. حضرت دیکھ کے آئے ہیں جبل احد کتنا بڑا پہاڑ ہے، تو اس پہاڑ کی بات کیا ہے، بندہ اس چیز کا ذوق ہی لے نا تو بندہ کانپ اٹھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پہاڑ، ایک جماعت کے بارے میں یہ بات فرما دی کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام فرمایا باقاعدہ طور پر جو ہے اس احد پہاڑ سے کہ جب وہ لرز رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما تھے تو آپ نے ایڑی اس کو جو ہے ایڑی سے اس کو ایسے ٹھوکر لگائی اور آپ نے فرمایا کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں، لہذا یہ لرزنے کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. تو پہاڑ کا جو وہ زلزلہ ہے، اس کا لرزنا ہے، وہ بند ہو گیا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو ہماری نظر میں جو چیزیں جمادات ہیں لیکن رب کریم تو ان کا خالق ہے، وہ ان کی کیفیت کو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے. تو اس کی بارگاہ میں تو ہر چیز ہی زندہ ہے اور ہر چیز جو ہے وہ اپنی ایک زبان بھی رکھتی ہے، اپنی تسبیح بھی جانتی ہے، اس کو اپنی عبادت کا طریقہ بھی معلوم ہے اور وہ یہ جانتی ہے کہ میرا خالق جو ہے وہ اللہ ہے. تو اسی طرح آپ نے یہ جو 4 عناصر ہیں جن کی وجہ سے یہ پورا ایک جہان جو ہے وہ مطلب جن کے ساتھ تخلیق فرمایا گیا ہے، باد، خاک، آب، آتش، ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ سارے اللہ رب العزت کے حضور جو ہے اپنی بندگی کا اظہار ہی کرتے ہیں. یہ میرے تیرے سامنے مردہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی حضور جو ہیں یہ زندہ ہیں. تو آگ جو ہے جب تب جلائے گی جب اللہ رب العزت کا حکم ہوگا. آگ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں کسی کے حکم کے تابع ہوں اور جب وہاں سے حکم آئے گا تو میں نے معاملہ کرنا ہے، جب اس کا حکم نہیں ہوگا تو آگ کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ کوئی تاثیر کر سکے. آگے آپ فرماتے ہیں پیش حق آتش ہمیشہ در قیام. اب ذرا بندہ اپنے وجدان کے ساتھ جب ان چیزوں کو ملاحظہ کرے تو پھر اسے یہ نظر آئے گا کہ اللہ رب العزت کے حضور پیش حق، اللہ رب العزت کے حضور آگ جو ہے وہ بصد ادب قیام میں کھڑی ہے. یعنی جو حکم جو ہوگا تو پھر ہی ہونا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. دیکھیں نا، یا کے ساتھ ندا بھی کسی ذی روح کو ہوتی ہے نا، لیکن اللہ رب العزت نے اس آگ سے کلام فرمایا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. تو فرمایا پیش حق آتش ہمیشہ در قیام.
اللہ رب العزت کے حضور آگ ہمیشہ جو ہے وہ قیام میں کھڑی ہے. ہم چو عاشق روز و شب پیچان مدام، فرماتے ہیں کہ عاشق کی طرح روز و شب جو ہے نا یہ آگ کے اندر جتنے شعلے اٹھتے ہیں وہ بھڑکتی ہے، یہ یوں جیسے ایک عاشق کا دل جل رہا ہوتا ہے نا جی، اسی طرح یہ ایک آگ کی کیفیت ہے. اور وہ اللہ رب العزت کے حضور اپنے عشق کا اظہار کرتی ہے. تو بعض نسخوں میں یہ پیچان کی جگہ بے جان ہے، یعنی جیسے عاشق جو ہے نا جی وہ ایک محبوب کے آگے بے جان ہوتا ہے نا جی، اسی طرح آگ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بالکل بے جان ہے کہ جیسے جو حکم ہوگا اس حکم کی تعمیل ہوگی، اگر حکم نہیں ہے تو پھر جو ہے آگ کی کوئی مجال نہیں کہ وہ جلانے والا کام کر سکے. اب پھر آپ ایک مثال دیتے ہیں کہ سنگ بر آہن زنی بیرو جہد، جیسے وہ چکماک کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک لوہا جو ہے اور ایک پتھر لے کے جب اس کو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر مارا جائے تو اس سے جو ہے وہ بھی آگ کی چنگاری جو ہے وہ نکلتی ہے. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا جو ایک لوہے کو پتھر کے اوپر مارنا اور پھر اس سے آگ کا اس کی چنگاری کا باہر نکلنا، یہ بھی اللہ رب العزت کے حکم سے ہی ہے. ورنہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو یہ اگر قاعدہ کلیہ ہے بھی تو وہ قاعدہ کلیہ بنانے والا بھی اللہ رب العزت. ٹھیک ہے نا، اس میں تاثیر بھی اللہ رب العزت نے رکھی ہے. تو سنگ بر آہن زنی بیروں جہد، بعض نسخوں میں آتش جہد، یعنی سنگ بر آہن زنی، پتھر جو ہے تم لوہے کے اوپر یا لوہا پتھر کے اوپر تم مارو گے تو اس سے جو ہے اس کی چنگاری جو ہے وہ باہر نکلے گی. تو وہ جو ہے ہم بامر حق قدم بیرو نہد، وہ جو چنگاری باہر قدم رکھ رہی ہے نا جی، وہ جو چنگاری باہر نکل رہی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی نکل رہی ہے. ٹھیک ہے نا، تو پتہ یہ چلا کہ اس کائنات کا جتنا بھی نظام ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ ہی چلتا ہے. سنگ بر آہن زنی بیروں جہد، جب تم وہ چکماک کا ایک پتھر لوہے کے اوپر تم مارو گے تو اس سے جو چنگاری باہر نکلے گی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی قدم بیروں نہد، وہ جو اپنا قدم باہر رکھ رہی ہے اور جناب وہ کہہ لیں کہ ایک وجود میں آ رہی ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم سے ہی آ رہی ہے. اب فرماتے ہیں آہنو سنگے ستم برہم مزن، ظلم کے چکماک کو ایک دوسرے کے ساتھ نہ بجاؤ. یعنی جو ایک چکماک ہے نا اس میں پتھر ہے اور لوہا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک معاملہ، کیونکہ مولانا روم ہر بات سے اپنی ایک بات سمجھانا جو ہے نا جی آپ کا مقصد ہوتا ہے. تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ آہنو سنگے ستم برہم مزن، تم ظلم کے چکماک کو کبھی نہ بجاؤ. یعنی جب تم ظلم کے آہن کو سنگ کے اوپر تم مارو گے، کی دو می زایند ہمچو مرد و زن، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یوں لگیں گے تو اس کے بعد یوں سمجھیں کہ جیسے ایک مرد اور ایک عورت کے ملنے سے اولاد پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح تمہارا یہ ظلم جو ہے نا جب اس کا تم چکماک بجاؤ گے اور چنگاریاں اس ظلم کی باہر نکلیں گی تو پھر یوں سمجھ لو کہ تمہارے لیے وہ گناہ کے گناہ ہی ہیں جو باہر جناب وہ نکلتے آ رہے ہیں. اور جیسے ایک مرد اور زن کے اختلاط سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اسی طرح یہ جو ظلم کو تم روا رکھو، کیونکہ بادشاہ ظالم تھا، وہ ظلم کر رہا تھا، اس ظلم کو تم روا رکھو گے تو یوں سمجھو کہ اس چکماک سے پھر گناہ کے گناہ جو ہے وہ بنتے چلے آ رہے ہیں اور نکلتے چلے آ رہے ہیں. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ جو ظلم ہے تمہارا یہ قیامت کے دن ظلمات بن جائے گا. یہاں تو وہ ظلم ہے نا، لیکن ظلمات کیسے بن گیا کہ اس نے ایک ظلم نے پھر کئی ظلم آگے پیدا کیے اور وہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا. حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کے لیے گیا. جب انہوں نے شکار وغیرہ کیا تو وہاں ان کے پاس جو ہے وہ نمک نہیں تھا. تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو کچھ کو بھیجا کہ بستی میں جاؤ اور جا کے وہاں سے نمک لے کر آؤ، لیکن یہ کہہ دیا کہ خرید کر لانا. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جناب تھوڑا سا ہمیں نمک چاہیے، تو وہ بھی خرید کر لانا. جا کے کسی کو کہیں گے کہ نمک دے دو، وہ نمک دے دے گا. تو اس بادشاہ نے کہا کہ ظلم ابتداً تھوڑا سا تھا، پھر ہر کوئی آ کے اس میں اپنا حصہ ڈالتا گیا تو نوبت جو ہے وہ
کہاں سے کہاں جا پہنچی ہے. تو یہ انہوں نے اپنے زمانے کی بات کی اور آج تو وہ ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہی فرمایا کہ ظلم کے چکماق کو نہ بجاؤ کہ اس میں سے چنگاریاں نکلیں. ٹھیک ہے، اگر یہ نکلتی آئیں گی تو یوں سمجھ لو کہ کیند و میز آئند، یہ دونوں جو ہے نا، یہ سمجھ لو جیسے ایک مرد اور عورت تم آپس میں ان کا اختلاط ہو رہا ہے. کیند و میز آئند ہم جو مرد و زن، جیسے ایک مرد اور زن کے آپس میں ملنے سے، ٹھیک ہے نا جی، یہ اولاد پیدا ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے تمہارا یہ جو ظلم کا اور ستم کا تم نے چکماق جب بجانا ہے تو پھر یہ گناہوں کی چنگاریاں جو ہیں یہ باہر نکلتی جائیں گی اور نظام سارا برباد ہوتا جائے گا. ایک اور اس کا معنی ہو سکتا ہے کہ آہن سے مراد جو ہے آپ نفس لے لیں، اور سنگ جو ہے اس سے مراد اس کی خواہشات لے لیں کہ نفس کو کبھی اس کی خواہشات سے نہ ملاؤ. اگر نفس کو اس کی خواہشات ملتی جائیں گی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جیسے جناب ایک مرد کا ایک عورت سے اختلاط ہو گیا ہے تو پھر اس سے جناب آگے گناہوں کا سلسلہ وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تفسیر روح البیان میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نفس اور اس کی خواہشات یہ ایسے ہیں کہ جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں. تو جو بندہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر پریشان ہونا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ دونوں کو ملا لے. ٹھیک ہے نا، ان کو ملائے گا تو پھر ظاہری بات ہے گناہ بھی بڑھیں گے، پریشانیاں بھی بڑھیں گی ساری. اور جو دنیا میں انسان سکون چاہتا ہے وہ نفس کو کبھی اس کی خواہش کے ساتھ نہ ملائے. تو یہاں پر وہ چکماق کی بات آ رہی تھی کہ اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پتھر ہے اور ایک جو ہے وہ لوہا ہے. تو آپ نے اس سے وہ بات سمجھا دی. آپ فرماتے ہیں کہ نفس جو ہے اس کو کبھی اس کی خواہشات سے باہم نہ ملانا، کہ اس کے نتیجے میں کیا نکلے گا، گناہ ہی گناہ ہیں، گناہ ہی گناہ ہیں. وہی سارے فرمایا کہ یہاں یہ اس طرح سے معاملہ ہو جائے گا کہ جیسے مرد اور عورت کے ملنے سے آگے اولاد پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ بھی اولاد پہ اولاد، اولاد پہ اولاد، پھر ان کی اولاد کیا ہوگی، وہ گناہ ہوگی. سنگ و آہن خود سبب آمد ولیگ. فرماتے ہیں کہ یہ سبب جو ہے نا جی، سبب ظاہری بات ہے کہ اس کا کوئی مسبب ہوتا ہے. پھر ظاہری بات ہے وہ جو مسبب ہے لیکن کچھ اعتبار سے تو وہ بھی سبب ہے نا، پھر اس کا بھی کوئی مسبب ہے. تو بات جا کے منتج ہوتی ہے مسبب الاسباب پر. فرماتے ہیں سنگ و آہن خود سبب آمد ولیگ. تم تو یہ بظاہر دیکھ رہے ہو کہ میں نے ایک لوہے کو پتھر کے اوپر مارا ہے اور اس سبب سے چنگاری پیدا ہو گئی ہے، آگ لگ گئی ہے. لیکن فرماتے ہیں تو ببالا تر نگر اے مرد نیک، اے نیک بندے، تو اس سبب کی طرف نہ دیکھ، یہ ایک ظاہری سبب ہے، تو اس کے حقیقی سبب کی طرف دیکھ کہ جس نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ عوام کا یہ کام ہے کہ وہ ظاہری اسباب کی طرف نظر رکھتی ہے، لیکن جو اللہ والے ہیں ان کی نگاہ ظاہری اسباب پر نہیں ہوتی، ان کی نگاہ جو ہے اس حقیقی سبب پر ہوتی ہے اور مسبب الاسباب پر ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں سنگ و آہن خود سبب آمد، یعنی اس کے سبب ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو ہے مسبب الاسباب پر نگاہ رکھنا یہ نیک لوگوں کا، یہ اللہ والوں کا طریقہ کار. لہٰذا سنگ و آہن خود سبب آمد ولیگ. سنگ و آہن یعنی یہ پتھر کا لوہے کا آپس میں ملانا یہ چنگاری کا سبب تو بن رہا ہے، لیکن تو ببالا تر نگر، تو کیا کر، اس سے بہت اوپر دیکھ. یعنی ایک سبب سے اوپر پھر اوپر پھر اوپر تو دیکھتا چلا جائے گا اور بات جو ہے تجھے اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت تک پہنچا دے گی. لہٰذا کبھی بھی کسی بھی معاملے میں نا دیکھیں، عام طور پر یہی ہو سکتا ہے نا کہ اولاد بھی کسی کے ہاں ہوتی ہے تو اس کا بھی ایک سبب ہے. ٹھیک ہے نا جی، جب تک وہ سبب نہ پایا جائے اولاد نہیں ہوتی. تو یہ سبب بھی اللہ رب العزت نے بنایا نا. جہاں پر اللہ رب العزت نے چاہا آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا فرما دیا. ٹھیک ہے نا، حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرما دیا، بھلا وہاں سے بھی کوئی پیدا ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا میں بھیج دیا. تو وہ مسبب الاسباب ہے، جب چاہے جیسے چاہے وہ کر لے. لہٰذا جو اللہ والے ہوتے ہیں نا جی، وہ ان معاملات کے اوپر نظر نہیں رکھتے،
وہ نظر رکھتے ہیں اللہ رب العزت پر جو مسبب الاسباب ہے. لہذا تو بالا تر نگر اے مرد نیک، اے نیک مرد. کتنے پیار سے آپ سمجھا رہے ہیں کہ اے نیک مرد تو بالا تر دیکھ، تو یہ ظاہر سببوں کے اندر کیوں اپنے آپ کو پھنسا رہا ہے. کی سبب را آن سبب آورد پیش، کہ اس مجازی سبب کو وہ حقیقی سبب جو ہے وہ سامنے لے کے آیا ہے. بے سبب کہ شد سبب ہرگز ز خویش. فرماتے ہیں وہ جو محدث ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بغیر یعنی بے کسی مسبب کے، ٹھیک ہے نا، سبب جو ہے وہ کیسے اپنے آپ جو ہے وہ کسی معاملے کو کر سکتا. یہاں پہ جو استفہام ہے نا کہ شد، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا کہ کی سبب را آن سبب آورد پیش، اس سبب کو وہ سبب جو ہے یعنی اس چکماک کو تخلیق فرمانے والا وہ اللہ رب العزت، ٹھیک ہے نا. یہ اللہ رب العزت نے لوگوں کی توجہ دلائی نا کہ کرتے کراتے جب لوگوں نے آگ کو ایجاد کیا تو کیسے ہوئی، تو جناب وہ اس طرح سے مارے گئے، مارا پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر تو اس سے آگ نکل آئی. لیکن یہ سارے معاملے کو چلانے والا وہ تو اللہ رب العزت ہے جو مسبب الاسباب ہے. تو فرماتے ہیں بے سبب کہ شد سبب ہرگز ز خویش، کوئی اپنے طور پر جو ہے وہ سبب کیسے بن سکتا ہے، اس کو بنانے کے لیے بھی ایک مسبب یا سبب حقیقی کی ضرورت ہے. لہذا وہ سبب حقیقی اس کا وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. وَآن سَبَبْهَا کم بیارا رہ برست، آن سببہا زین سببہا برترست. فرماتے ہیں انبیاء کے جو راہبر ہوتے ہیں نا اسباب، یعنی جو مسبب بنتے ہیں، وہ والے اسباب جو انبیاء کے راہبر ہوتے ہیں کہ انبیاء کی ان پر نظر ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات کے اسماء اور صفات جو ہیں. آن سببہا زین سببہا برترست، ٹھیک ہے نا. اللہ رب العزت کے اسماء صفات جو ہیں وہ ان ظاہری اسباب سے تو بہت برتر ہیں. تو جو اللہ والے ہیں، اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، ان کی نظر جو ہے وہ اسماء پر ہوتی ہے، صفات پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. کہ کہیں بھی آگ لگی تو عام لوگ تو یہی دیکھیں گے کہ آگ لگی اور اس نے سب کچھ جو ہے وہاں پر جلا دیا، ٹھیک ہے نا جی. ایک بوائلر پھٹ گیا، کتنے لوگ جو ہیں لقمہ اجل بن گئے، سارے جل کر راکھ ہو گئے وہاں پر. لیکن جو ایک اللہ والا ہے جب وہ اس کو دیکھے گا تو وہ اس نظر سے دیکھے گا کہ اللہ رب العزت نے اس آگ کی صورت میں اپنی صفت جلال کا اظہار فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا. اس آگ کی صورت میں اللہ رب العزت نے اپنی صفت جلال کا اظہار فرمایا ہے، لہٰذا یہ معاملہ اس طرح وقوع پذیر ہو گیا. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نظر جو ہے وہ ظاہری اسباب پر نہیں ہوتی کہ یہ معاملہ یہاں پر کہیں آگ لگ گئی ہے تو اس کو وہ یہ سمجھیں کہ جناب یہ آگ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے چاہنے سے ہی ہوا ہے جو ہوا ہے. این سبب را آن سبب عامل کند، اس سبب کو وہ سبب عامل بناتا ہے، ٹھیک ہے. کہ آگ کے اندر جلانے والا اثر جو ہے وہ رکھا ہے، کس نے رکھا ہے؟ وہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے. بعض گاہے بے برو آتل کند، بعض نسخوں میں بے بر کی جگہ بے پر بھی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسی سبب کو، لگی ہوئی آگ ہی ہے لیکن جل نہیں رہا کچھ بھی. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اسے بیکار بنا دیتا ہے، بے پر بنا دیتا ہے. جیسے کسی پرندے کے پر نہ ہو تو وہ اڑ نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. یا بے بر کہتے ہیں پھل کو، یعنی ثمردار نہیں ہو سکتا کوئی بھی معاملہ، یعنی اس سبب کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا. تو ایسے بھی ہوتا کہ آگ لگی لیکن جلا کچھ بھی نہیں، یا کسی خاص چیز کو جو ہے بچا لیا گیا، ٹھیک ہے نا، باقی سارے کے سارے جل گئے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بچ گئے جیسے ان کو چھو کر بھی نہیں گئی. ایسے معاملے ہوتے رہتے ہیں ہمارے نزدیک. لہٰذا ان اسباب کے اندر جو ہے مسبب الاسباب کو دیکھنا چاہیے اور سبب حقیقی کے اوپر نظر ہونی چاہیے. این سبب را آن سبب عامل کند، بعض گاہیں بے برو آتل کند. این سبب را محرم آمد عقلہا، یہ سبب سمجھ آتے ہیں عقلوں کو. یہ سبب، یہ جو دنیا کے اسباب سارے ہیں نا جی، کہ ایسے ہوا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، یہ چیز سبب بن گئی تو اس کا جو ہے نا جی کچھ نہ کچھ نتیجہ برآمد ہو گیا.
این سبب را محرم آمد عقلہا، اس سبب کو سمجھنے والی کیا چیزیں ہیں؟ وہ عقلیں ہیں۔ وَآن سببہا راست محرم انبیاء، ان سببوں کو سمجھنے والے جو حقیقت میں ان کو سمجھتے ہیں وہ انبیاء، کہ سب سے زیادہ انہی کو ان اسباب کی سمجھ آئی ہے۔ اولیاء کو بطریق وراثت جو ہے وہ انبیاء کے فیضان سے یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، تو حقیقت میں یہ باتیں جو ہیں ساری جو سمجھ میں آتی ہیں وہ انبیاء کو آتی ہیں۔ تو آن سببہا راست محرم انبیاء، این سبب چے بود بتازی گو رسن، فرماتے ہیں یہ سبب کیا ہے؟ عربی میں تم یہ کہہ دو کہ جیسے رسن ہے، رسن کہتے ہیں رسی کو، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ سبب جو ظاہری سبب ہے اس کو تم کیا کہو گے، کیا نام دو گے؟ کہتے ہیں عربی میں تم یہ کہہ دو رسن، یہ ایک رسی کی طرح ہے، اندر این چاہ این رسن آمد بفن، کسی تدبیر کی وجہ سے یہ رسی جو ہے اس دنیا کے چاہ میں کنویں کے اندر لٹکائی گئی ہے۔ ایک مدبر الامر ہے، ٹھیک ہے نا، جو اس رسی کو یعنی اس سبب کو اس نے اس دنیا کے اندر رکھا، ٹھیک ہے جی۔ تو این سبب چے بود، یہ سبب کیا ہو سکتا ہے؟ بتازی یعنی عربی میں تم یہ کہو کہ رسن ہے، رسن مطلب ایک رسی ہے، جیسے ایک رسی ہوتی ہے کہ اس کو پکڑ کے اوپر آیا جا سکتا ہے، تو جیسے ایک رسی سبب بن جاتی ہے، تو اسی طرح سے یہ سبب کو بھی تم رسی کہہ سکتے ہو۔ اور یہ سمجھ دو کہ جیسے ایک کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی کا سہارا لیا جا رہا ہے، تو یہ جو اس پوری کائنات کا نظام ہے اس کے اندر یہ اسباب کی رسی جو ہے ایک مدبر الامر کی تدبیر سے ہی لٹکائی گئی، یہ سمجھ لو۔ فرماتے ہیں گردش چرخا رسن را علت است، یہ اس پورے نظام کا چلنا، ٹھیک ہے نا، کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جتنا بھی ایک پورا اس دنیا کے اندر سارے سلسلے چل رہے ہیں نا، یہ جو ستاروں کی اور سیاروں کی جو گردش ہے پورے اس نظام کی، یہ اس پر اثر انداز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی سبب بنتی ہے، لیکن اس کے بھی تو آگے ایک مسبب الاسباب ہے اللہ کی ذات نا۔ تو فرماتے ہیں گردش چرخا رسن را علت است، اس طرح سمجھو کہ جیسے ایک چرخا ہوتا ہے نا، وہ گھوم رہا ہے، وہ گھوم رہا ہے، وہ اس رسی کے لیے ایک علت اور سبب بن جاتا ہے کہ اگر اس کو اس طرف کو تم گھما لو گے تو وہ رسی اوپر آ جائے گی، اگر اس کو اس طرف گھما دو گے تو رسی جو ہے وہ نیچے آ جائے گی۔ لیکن چرخا گردان را نہ دینن ذلت است، تمہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس چرخے کو چلانے والا بھی تو کوئی ہے، اس چرخے کو چلانے والا بھی تو کوئی ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شعر کو بیان کر کے ان لوگوں کا بھی یہاں پر رد کر رہے ہیں کہ جو اس پورے کائنات کا نظام جو ہے نا جی، وہ سیاروں کی گردش کے اوپر اور ستاروں کی چال کے اوپر چلاتے ہیں، لیکن ان کو بنانے والا بھی تو کوئی ہے، ان کو چلانے والا بھی تو کوئی ہے۔ یہ نظام ٹھیک ہے، مطلب سورج آج کل جو ہے وہ کم وقت کے لیے نکل رہا ہے، یہ اس کی گردش اس میں جو ہے وہ عامل ہے، ٹھیک ہے نا، رات جو ہے وہ لمبی ہے، یہ ستاروں کا ایک پورا ایک نظام ہے جو یہاں پہ، لیکن اس نظام کو بھی تو کوئی چلانے والا ہے کہ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں چرخا گردان، وہ جو چرخی اوپر لگی ہوتی ہے کنویں کے اوپر، فرماتے ہیں چرخا گردان را نہ دیدن ذلت است، کہ جو چرخا گردان کو نہیں دیکھ رہا وہ بھی تو لغزش کر رہا ہے، وہ بھی تو غلطی کا شکار ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہی نہیں دیکھ رہا کہ بس چرخا گھوم رہا ہے اور رسی، پھر تو چرخا نیچے کو ہی جائے گا، اوپر اس کو کون لے کے آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ رب العزت کے وجود پر یہ بھی ایک دلیل ہے۔ ایک چرخا کاٹنے والی خاتون سے، کسی بی بی سے جو ہے نا جی پوچھا گیا کہ بھی اللہ رب العزت کا وجود ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ تو اس نے کہا بھی تمہارے پاس کیا جو ہے اس کی دلیل ہے؟ اس نے کہا میرا یہ چرخا ہے۔ وہ کیسے؟ اس نے کہا بھی یہ میرا چرخا ہے، اس کو میں چلاتی ہوں تو جو اس سے سود بنتا ہے، جب میں اس کو نہ چلاؤں تو یہ بیکار پڑا رہتا ہے۔ ایک چرخا جو ہے اپنی مرضی سے نہیں چل سکتا جب تک کہ میں اس کو نہ چلاؤں، تو پھر یہ اتنا بڑا نظام جو ہے یہ کیسے کسی چلانے والے کے بغیر چل رہا ہے؟ تو ظاہری بات ہے کہ اس کو بھی کوئی چلانے والا ہے۔ اس جیسے اس چرخے کو چلانے والی میں ہوں، میں چلاؤں گی تو چلے گا، سود بنے گا، میں نہیں چلاؤں گی تو پڑا رہے گا۔
تو اسی طرح اس پوری کائنات کا جو نظام ہے اس کو بھی کوئی چلانے والا ہے، لہٰذا اللہ رب العزت کے وجود پر دلالت میرے پاس یہ چرخہ کر رہا ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے یہ بات مان لی، لیکن یہ بتاؤ کہ اللہ رب العزت ایک ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور شریک بھی ہے؟ تو اس نے کہا ایک ہی ہے۔ اس پر اس نے کہا کیا دلیل؟ اس نے کہا میرا یہ چرخہ ہے۔ کہا بھی وہ کیسے؟ اس نے کہا یہ میرا چرخہ ہے نا، تو میں اپنی مرضی کا سود نکالتی ہوں، مجھے میرا دل کرے گا تو میں اس کو موٹا نکال لوں گی، باریک نکال لوں گی، میرا دل کرے میں نے اس کو ادھر چلانا یا ادھر چلانا۔ اگر میرے ساتھ کوئی اور بھی ہو، میں نے کسی طرح کا سود نکالنا ہے، وہ چاہے گی کسی طرح کا نکالنا ہے، تو پھر نظام تو نہیں چل سکے گا۔ تو اسی طرح وہ ایک ہے تو اپنی مرضی سے چلا رہا، اور اپنی مرضی سے سارا نظام جو ہے چل رہا ہے، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آتے چلے جا رہے ہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی جو ہے الہ اس پورے نظام کے اندر ہوتا تو یہ نظام تو ختم ہو جاتا۔ تو کہا اس پر بھی دلیل یہ چرخہ ہی ہے کہ میں اس کو چلا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، تو یہ چل رہا ہے، اور میں اپنی مرضی سے ایک ہوں، اپنی مرضی سے چلاتی ہوں تو ٹھیک چلتا ہے، کوئی ساتھ اور تو پھر لڑائی ختم نہیں ہونی، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہی آپ نے فرما دی کہ جیسے ایک سبب کو اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو کنویں کے اندر لٹکی ہوئی ایک رسی کو دیکھو، یہ رسی ایک مدبر الامر نے اس کائنات کے اندر رکھی ہے۔ اب اس رسی کے تم دیکھ تو رہے ہو کہ ایک چرخہ جو ہے وہ چل رہا ہے، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا ایک نظام چل رہا ہے، جس کی وجہ سے سارے معاملات جو ہیں اس دنیا کے اندر جو ہیں وہ روح پذیر ہو رہے ہیں۔ تو تم یہ تو دیکھو کہ وہ چرخہ چل رہا ہے ایک کنویں کے اوپر اور رسی اوپر نیچے ہو رہی ہے، لیکن اصل بات وہ چرخے میں نہیں ہے، وہ چرخہ گردان میں ہے، اور چرخہ گردان را نہ دیدن زلت است، ٹھیک ہے۔ چرخہ گردان کو نہ دیکھنا یہ لغزش ہے، یہاں پہ لغزش کھائے گا بندہ جب وہ فقط ایک چرخے کو دیکھے۔ تو چرخے کے اندر یہ کہاں سے آ گیا کہ وہ جناب اپنی مرضی سے رسی کو اوپر لے آئے، رسی کو نیچے لے جائے؟ اس کو جب گھمائیں گے تو وہ گھومے گا، نہیں گھمائیں گے تو نہیں گھومے گا۔ اوپر کو گھمائیں گے تو رسی اوپر آ جائے گی، نیچے کو گھمائیں گے رسی نیچے چلی جائے گی۔ این رسن ہائے سبب ہا در جہاں، ہاں وہاں زیں چرخ سرگرداں مدان۔ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی اسباب کی رسیاں ہیں اس جہان کے اندر، خبردار، ہاں وہاں، یعنی 2 مرتبہ ہاں ہاں کر دیا، یعنی یہ آگاہ کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں خبردار، زیں چرخے سرگرداں مدان، یہ جو آسمان جو سرگرداں ہے اور اس کے اوپر پورا نظام چل رہا ہے، کبھی اس پر نہ سمجھنا، اس پر نہ سمجھنا، ٹھیک ہے نا۔ کبھی دیکھیں بارش کا موڈ ہی کوئی نہیں ہوتا، ایک دم سے ایسے بادل آتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، موبائل ہمارا کچھ بتا رہا ہوتا ہے اور جناب ادھر بارش ہو رہی ہوتی ہے، ادھر جناب دھوپ نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم مسبب الاسباب ہے، جو چاہے کرے۔ کبھی کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہوگا سڑک پہ جا رہے ہیں، یہاں تیز بارش ہو رہی ہے، ساتھ ہی آگے جناب کچھ بھی نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ این رسن ہائے سبب ہا در جہان، اس جہان کے اندر اسباب کی جتنی بھی رسیاں لٹک رہی ہیں، ہاں وہاں زین چرخ سرگردان مداں، ٹھیک ہے۔ یہ جو چرخ سرگردان ہے، یہ سورج چاند ستاروں کا جو نظام چل رہا ہے، کبھی اس کے اوپر اس کو نہ سمجھنا، یہ سبب ہے لیکن یہ سبب مجازی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کو پیدا کرنے والا، ان کا خالق وہ اللہ رب العزت ہے، وہی مدبر الامر بھی ہے اور وہی مسبب الاسباب بھی ہے۔ فرماتے ہیں تا نہ مانی صفر و سرگردان چو چرخ، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو بھی چرخ کی طرح سرگردان ہی رہے، گھومتا ہی رہے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ ظاہری بات ہے کہ گمراہی ہے نا یہ، کہ اپنے آپ کو فقط اسباب تک محدود کر لینا اور مسبب الاسباب کی طرف نہ دیکھنا، فقط اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ لینا، اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تا نہ مانی صفر، یعنی تو کہیں خالی نہ رہ جائے۔ معرفت تجھے تب ملے گی جب تیری نظر مسبب الاسباب پر ہو، ٹھیک ہے نا، جب تیری نظر مسبب الاسباب پر۔ تا نہ مانی صفر و سرگرداں چو چرخ، ورنہ چرخ کی طرح جیسے چرخ گھوم رہا ہے تو بھی کبھی ادھر ٹکرے مارے گا کبھی ادھر ٹکرے مارے گا، اگر تیری مسبب الاسباب کی طرف نظر نہیں ہے۔ تا نہ سوزی توز بے مغزی چو مرخ، فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی بے مغزی کی وجہ سے، ظاہری بات اندر تو ہے کچھ نہیں، مرخ ایک لکڑی ہوتی ہے، جنگلوں کے اندر اگتی ہے، صحراؤں کے اندر، اور آگ بڑی جلدی جو ہے نا اس کو جلاتی ہے کیونکہ وہ اندر سے خالی ہوتی ہے۔
فرماتے ہیں جب تو اسباب کو دیکھے گا تو گویا تو اپنے اندر سے خالی ہے، معرفت تو تجھے ملی نہیں۔ تو جب ایک مرخ لکڑی کی طرح تو خالی ہوگا تو آگ تجھے جلا دے گی، ختم ہو جائے گا، بھسم ہو جائے گا، کچھ بھی تیرے اندر باقی نہیں بچے گا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اپنے اندر سے خالی ہو جائے۔ اور معرفت کی سیڑھی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تو مسبب الاسباب پر نظر رکھ اور اسباب سے اپنے آپ کو دور کر لے۔ سمجھ آئی بات کی؟ آپ فرماتے ہیں بعد آتش می شود از امر حق، بعد فقط آگ کی نہیں ہے، اگر اللہ حکم فرمائے نا تو ہوا بھی آگ بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہوا آگ کیسے بنتی ہے؟ یہ وہ دیکھیں امریکہ کے جنگلوں میں جب آگ لگی، کہاں سے لگی، کس نے لگائی، کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں، اور ہوا نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ تو فرمایا بعد آتش می شود از امر حق، جب امر حق آ جانا ہے نا، وہاں کسی سبب کی نہ نہیں چلنی۔ وہ کہے کہ جی میں تو ہوا ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ کہے بھی میں تو ہوا ہوں، میں آگ والا کام کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا کہ بنایا آگ کو بھی میں نے، تجھے بھی میں نے۔ لہذا وہ جو کہہ لیں کہ جب اللہ رب العزت کا حکم آ جائے نا، جیسے وہ شروع میں آپ نے وہ ساری بات جہاں وہ انشاءاللہ کی بات آئی تھی تو آپ نے یہ بتایا تھا کہ اگر روغن بادام جو ہے نا جی وہ انسان نے پی لیا، حالانکہ اس نے کرنا کیا ہے، اس نے اندر تری پیدا کرنی ہے، لیکن یہ کہ وہ خشکی پیدا کرنے لگ جائے گا اگر اللہ کا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ایک دوا لی ہے کہ جس نے جو ہے وہ مطلب کہہ لے کہ جلاب روکنے ہیں، وہی اس سے جراب اور لگ گئے، ٹھیک ہے نا، اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں نا کہ دوائی لی ہے آرام آ گیا، دوائی لی ہے آرام نہیں آیا۔ بندہ یہاں سے گیا ہسپتال میں، وہ ایک چھوٹی سی بیماری تھی، وہ وہاں سے کتنی اور نکل آئیں، کرتے کراتے وہ جناب بعد میں ایمبولینس میں بندہ ڈال کے لے آتے، ٹھیک ہے نا، کہ بات سے بات بڑھتی گئی، کرتے گئے، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ تو اصل تو مسبب الاسباب ہے نا۔ تو فرماتے ہیں بعد آتش می شود از امر حق، جب امر حق ہونا ہے تو ہوا بھی آگ بن سکتی ہے، ہر دو سر مست آمدن از خمر حق، کیونکہ دونوں ہی خمر حق کے اندر سر مست ہے، دونوں نے حق کی محبت کی شراب پی ہوئی، انہوں نے بات اپنے محبوب کی ماننی ہی ماننی ہے، اللہ نے جو حکم دے دینا ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ انہوں نے کرنا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ بھی میں خاک ہوں یا میں باد ہوں، میرا وہ کام نہیں۔ اللہ نے جو کام جب کہہ دینا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے تو اس نے وہ کر کے دکھانا کہ لو میں یہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو فرمایا کہ بعد آتش می شود از امر حق، اور ہر دو سر مست آمدن از خمر حق۔ وہ نکلسن نے یہاں ایک بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا کہ پانی جو ہے وہ بالقوت ہوا ہے، اور ہوا جو ہے وہ بالقوت آگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالقوہ ان کے اندر، بالفعل وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، لیکن بالقوہ ان کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ وہ کام کر سکتی ہیں اپنا۔ اللہ رب العزت نے ان سے جو کام لینا ہے وہ لے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اصل جو ہے وہ مؤثر حقیقی وہ اللہ رب العزت ہے۔ بعد آتش می شود از امر حق، ہر دو سر مست آمدن از خمر حق، دونوں نے عشق الہی کی شراب پی رکھی ہے، اور دونوں جناب محبوب کی محبت کے اندر جو ہے وہ مخمور ہیں۔ آب حلم و آتش خشم اے پسر، ہم سے حق بینی جو بگشائی بسر۔ اگر تو آنکھ کھولے نا، ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ تھا کہ یہ حسی جو اسباب ہیں ان پر بات ہو رہی، اب چلے گئے ہیں اسباب مانوی کی طرف۔ تیرے اندر جو حلم کا پانی ہے نا، اب یہ تو نظر نہیں آ رہا نا، تیرے اندر جو حلم موجود ہے، حلم کا آب ہے، یا تیرے اندر غصے کی جو آگ ہے، ہم سے حق بینی، اس کو بھی اللہ کی طرف سے ہی دیکھ۔ جو بگشائی بسر، اگر تیری آنکھ کھل گئی تو پھر تجھے یہ پتا چل جائے گا کہ تیرے اندر جو حلم کا پانی ہے، ٹھیک ہے نا، جو غصے کی آگ کو بجھا رہا ہے، یا غصے کی آگ ہے جو کسی وقت بھڑک رہی ہے، تو یہ جو اسباب مانوی ہے،
ٹھیک ہے نا، کیونکہ مولانا روم کی مثنوی تو مانوی ہے نا، آپ نے تو مانا سمجھانا ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اسباب جو ظاہری آگ لگ رہی ہے، پانی ہے، یہ سارے معاملات جو چل رہے ہیں، ایک وہ ہیں کہ یہ نظر آ رہے ہیں اور ایک وہ ہیں جو نظر نہیں آ رہے. وہ تیرے اندر ہیں، وہ اسباب موجود ہیں. تو وہ اسباب بھی اے پسر حمز حق بینی جو چو بگشائی، حمز حق بینی چو بگشائی بسر، جب تو اپنی آنکھ کھول لے گا نا، حقیقت میں تجھے بصیرت عطا ہو جائے گی، تو پھر تو یہ دیکھے گا کہ یہ خشم جو ہے، پھر تو دیکھے گا کہ یہ خشم جو تیرے اندر غصے کی آگ ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے، اور جو تیرے اندر حلم کا پانی ہے، حلم کا آب ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے. تھوڑی تھوڑی معرفت آتی جا رہی ہے کہ نہیں؟ یہی چیزیں ہیں، آنکھیں کھلتی چلی جاتی ہیں انسان کی، اور انسان جو ہے حق آگاہ ہوتا چلا جاتا ہے. گر نبودے واقف از حق جانے بعد، فرماتے ہیں کہ اگر ہوا کی جان واقف از حق نہ ہوتی، اگر ہوا کو اللہ رب العزت کے حکم کا پتہ نہ ہوتا تو فرق کہہ کر دے میانے قوم عاد. ٹھیک ہے، قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام نے، وہ جو ان کے ماننے والے تھے، ان کے گرد جو ہے انہوں نے دائرہ کھینچ دیا. وہ دائرہ کھینچ دیا کہ بھئی وہ ہوا آئے گی. ہوا نے تو اٹھا کے بندے درختوں پہ مارے اور جناب وہ پہاڑوں پہ مارے، اور سارے کے سارے جناب ادھر سے ادھر ہو گئے، پتہ ہی نہ چلا بھی بنا کیا. تو فرمایا کہ اگر جانے بعد، یعنی ہوا کے اندر بھی ایک روح ہے جو اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایک جان رکھی ہے، اگر جانے بعد جو ہے وہ واقف از حق نہ ہوتی، اسے اپنے رب کے حکم کا پتہ نہ ہوتا، یعنی اس کو پتہ بھی میں ہوا، میں چلنا ہے تو میں ایک کوئی کام کرنا، ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ فرق کہہ کر دے میانے قوم عاد. وہ کس طرح سے قوم عاد کے اندر فرق کر لیتی کہ بھئی یہ ماننے والا ہے اور یہ نہ ماننے والا ہے. تو جو ماننے والے تھے ان کو ہوا نے کچھ بھی نہیں کہا، اور جو نہ ماننے والے تھے اٹھا کے جناب پہاڑوں پہ پٹکے. بات سمجھ میں آئی؟ تو مولانا روم فرما رہے ہیں کہ یہ اصل میں اس ہوا کے، وہ جو اللہ رب العزت کے حکم کے ماتحت ہے اور اس کے حضور جو ہے اپنی بندگی کا اظہار کر رہی ہے، تو وہ بات جو ہے نا جی، اس کو یہ پتہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میں اس کے حکم کی مطیع ہوں. تو پھر اس رب نے جب بھیجا ہے تو ہوا تو ایک ہی سپیڈ سے آ رہی، ٹھیک ہے نا، اس کی سپیڈ کوئی کم نہیں، لیکن جو ماننے والے ہیں ان کو وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہی. اسی طرح آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں دیکھ لیں کہ آپ کو پتہ چل گیا، حکم آیا، اس نے، حالانکہ وہ کہیں بھی اس نے یہ بات نہیں کی کہ میں تو آگ ہوں، میں نے تو جلانا ہی. جب اللہ کا حکم آ گیا تو اس نے وہی آگ جو ہے وہ بردم و سلامن بن گئی. تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی یہ اسباب ہیں، اپنے اپنے اندر جو بھی وہ قوت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، پاور رکھتے ہیں، ان کی جو قوت ہے، طاقت ہے، ان کی جو پاور ہے، یہ سب اللہ رب العزت کے حکم کے ماتحت ہے. تو گر نہ بودے واقف از حق جانے بعد. کبھی ہوا چل رہی ہو تو کبھی یہ باتیں آپ معرفت کی ذرا اپنے دل میں لائیں تو دیکھیں کہ جناب دل کے گنچے کیسے چٹکتے ہیں اور کتنا مزہ آتا ہے اللہ رب العزت کی بندگی میں. ٹھیک ہے نا، کہ ہم اس کو ماننے والے ہیں، اس کی عبودیت کا اظہار کرنے والے ہیں کہ جو رب الارباب ہے، جو مسبب الاسباب ہے، جو مدبر الامور ہے. تو گر نہ بودے واقف از حق جانے بعد، اگر ہوا کی جان اللہ رب العزت کی ذات سے واقف نہ ہوتی تو فرق کہہ کر دے میان قوم عاد. تو پھر وہ قوم عاد کے اندر وہ فرق کیسے کرتی؟ اب بات قوم عاد کی ہو گئی. آگے آپ فرماتے ہیں قصہ بعد کے در عہد ہود علیہ السلام قوم عاد را ہلاک کرد. اب وہ ہوا کا قصہ سنائیں گے کہ جو حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں قوم عاد پر چلی. اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے. رب کریم ہم سب کو حقائق کی معرفت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.